معزز دوستو، کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ جنات پہاڑوں، میدانوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کروڑوں سال تک ڈائناسور نے حکومت کی ہے۔ بہت عرصہ تک وہ اس دنیا میں رہے اور پھر انسان کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائناسور کی نسل ختم ہوتی گئی۔ معزز خواتین و حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی؟ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب بنایا؟ اور آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اب سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں۔ معزز دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ معزز خواتین و حضرات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عما میں تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام داؤد اور بے شمار محدثین نے روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اس طرح چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تھا کہ جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ دوستو، یہاں آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارک بیان کرتے چلیں کہ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی تھی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان اور زمین کی پیدائش وجود میں آ گئی۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے؟ مطلب پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو؟ تو اس بارے میں مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ،
پیر کے دن درخت، منگل کے دن تخلیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ، ابتدائے آفرین میں جن مخلوق کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سب سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے تھے۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ شورى آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمحید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات اور احادیث موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے۔ شیطان نے کہا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ معزز دوستو، اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کی اصل اور بنیاد آگ ہے۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا۔ مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہا کو زمین پر اتارا، اور پھر ان سے تمام انسانیت کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العالمین اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔